سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نسل شعور کو پہنچ جائے، کس کو پہنچ جائے؟ شعور کو، یعنی خود اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں انسان ہوں اور رب کائنات نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، تو اسے 3 چیز کی تعلیم دو۔ کتنی چیز کی؟ بولیے کتنی چیز کی تعلیم دو؟ 3 چیز کی۔ پہلا، اسے قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ بولیے نا، بولتے ہیں تو اچھا لگے۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ وہ قرآن جس میں رب نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ تو آگے رب کائنات فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کون ہے جس پر رب کائنات نے نام فرمایا ہے؟ وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ نیک پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہے، یعنی والصالحین، صالحین کی جماعت ہے۔ اور پھر آگے رب فرماتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بہکے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹکے ہوئے ہیں اور بہکے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں 2 راستوں کے اشارے دے دیے۔ ایک جو رب کائنات کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر اس کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ وسیلہ نبیین ہے، وسیلہ صدیقین ہے، وسیلہ شہداء ہیں، وسیلہ صالحین ہیں، کہ ان کے راستے کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو، ان کے سلیقے کو دیکھو کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے اور اپنے رب کو منا لیا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا رب کائنات نے یہ راستہ بتا دیا کہ جب تم ان راستے پر چلو گے تو تمہیں نبیین کی جماعت ملے گی، صدیقین کی جماعت ملے گی، شہداء کی جماعت ملے گی، صالحین کی جماعت ملے گی، اور جب تم ان کے راستے پر چلو گے تو رب کائنات تک پہنچ جاؤ گے۔ مگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، اگر ان کا راستہ پکڑو گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلی تعلیم جو اپنے بچوں کو دو تو کس کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم دو۔ کس کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کس لیے ہے؟ کہ رب کائنات نے راہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب تم اسے پڑھو گے، اسے سیکھو گے، اسے سمجھو گے تو جان جاؤ گے کہ رب کائنات نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جب تم جان جاؤ گے تو تم خود فرق کر لو گے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، مجھے کس چیز پر عمل کرنا ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلی کوئی تعلیم دو تو قرآن کی دو۔ کس کی دو؟ قرآن کی دو۔ اور جب تم قرآن کی تعلیم دو گے تو پھر تم جانو گے کہ یہ نازل کس پر ہوا ہے، یہ صدقے میں کس کے ملا ہے، یہ ذریعے سے کس کے آیا ہے۔ تو آگے نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تعلیم دے دو گے تو وہاں پر میرے نبی کی حرمت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی عزت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی الفت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی شان کا پتہ چلے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ میرے نبی کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینے کے بعد پھر تم اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور نبی خود کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ کس سے؟ مجھ سے۔ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا قرآن، اور دوسرا محبت رسول، اور تیسرے پہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ میری آل کی محبت۔ کس کی؟ میرے آل کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو۔ جب یہ 3 محبت تمہارے بچوں اور تمہارے نسلوں میں آ جائے گی تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 3 محبت ڈال دو، قرآن کی محبت، نبی کی محبت اور آل
نبی کی محبت، اور جب صحیح معنوں میں یہ محبت آئے گی جب تمہیں محرم الحرام کا یہ مہینے کے فضائل و آداب پتہ چلیں گے کہ محرم الحرام ہے کیا. یہ تین محبت جب تمہارے اندر آ جائے گی، یہ محبت ایسی محبت ہو. پھر نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کے مجمع میں کہا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ اور صرف چیز نہیں بولا، بھاری چیزیں. کتنی چیزیں؟ بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جب تم قرآن کو پڑھو گے تو اہل بیت کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی. جب تم قرآن کو پڑھو گے سمجھو گے تو اہل بیت کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی. اور جب تمہیں قرآن سمجھنا ہو تو میرے اہل بیت کی بارگاہ میں چلے جانا. اس لیے دو چیز، اہل بیت کے بنا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن پڑھو گے تو اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اس لیے دو بھاری چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں قیامت تک باقی رہنے والی ہے. قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا اور میری نسل بھی قیامت تک آتی رہے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ دو بھاری چیزیں. یہ دو